السلام علیکم۔ حمزہ جابز انفو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں جو لوگ آفیسر بننے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، چاہے وہ شارٹ سروس کمیشن ہو یا پرماننٹ کمیشن ہو، ان کا میڈیکل ٹیسٹ کس طرح کا لیا جاتا ہے، انیشیل میڈیکل ٹیسٹ میں کیا کیا چیزیں چیک ہوتی ہیں، کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میڈیکل ٹیسٹ میں آپ کی ہائٹ ناپی جاتی ہے۔ جو لوگ آفیسر بننے کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کی ہائٹ منیمم 5 فٹ 4 انچز یا 163 سینٹی میٹر ہونی چاہیے منیمم، یہ ریکوائرمنٹ ہے ہائٹ کی۔ اس کے بعد ویٹ آپ کا ہونا چاہیے اکارڈنگ ٹو بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس، ایک چارٹ ہوتا ہے جس میں آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا پرفیکٹ جو آئیڈیل ویٹ ہے جتنا ہونا چاہیے وہ دیا گیا ہوتا ہے۔ تو آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا ویٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی انڈر ویٹ ہے تو ویٹ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی اوور ویٹ ہے تو ویٹ کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ نے میڈیکل کے لیے جانا ہے، کہیں اپلائی کرنا ہے، تو 1 ماہ پہلے ایکسرسائزز کرنا شروع کر دینی ہے تاکہ آپ میڈیکلی بھی فٹ ہو سکیں اور فزیکلی بھی فٹ ہو سکیں۔ جو چسٹ ہے بوائز کے لیے وہ منیمم 31 انچز سے 33 انچز تک ہونی چاہیے، یعنی 78 سینٹی میٹر سے 83 سینٹی میٹر تک آپ کی چسٹ ہو۔ تو آپ کی چسٹ ناپی جاتی ہے تو منیمم 31 انچز آپ کی چسٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو کہا جاتا ہے کہ سانس لیں۔ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے سانس ہولڈ رکھیں۔ تو پھر آپ کی دوبارہ چسٹ ناپی جاتی ہے۔ تو پہلے اگر آپ کی 78 سینٹی میٹر چسٹ تھی تو سانس لینے کے بعد جب دوبارہ ناپی ہے تو 83 سینٹی میٹر ہو جانی چاہیے، یعنی 5 سینٹی میٹر انکریز آپ کی چھاتی ہونی چاہیے سانس لینے سے۔ اگر نہیں ہو رہی تو یہ بھی ایک ڈیفیکٹ ہے۔ چسٹ ایک ایسی چیز ہے جو انکریز ہو سکتی ہے ایکسرسائزز کے ذریعے۔ تو اگر آپ انڈر چسٹ ہوں گے تو آپ کو ٹائم دیا جائے گا اور ایکسرسائزز کر کے آپ اپنی چسٹ پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئی سائٹ، آپ کی آئی سائٹ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ آئی سائٹ جو جی ڈی پی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پائلٹ کے لیے، جی ڈی پی پائلٹ کے لیے، ان کے آئی سائٹ 6/6 ہو۔ جی ڈی پی پائلٹ کے لیے آئی سائٹ پہ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے۔ اگر کسی کی 0.15 بھی ویک ہے تو آپ انفٹ ہو جائیں گے جی ڈی پی پائلٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرمی کے کسی بھی کورس کے لیے جاتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ دینے، تو اگر آپ چشمے لگاتے ہیں تو آپ کی آئی سائٹ چشموں کے ساتھ 6/6 ہونی چاہیے۔ اگر آپ چشمے لگاتے ہیں تو آرمی کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں آپ چشمے لگا کے جائیں، آپ انشاءاللہ فٹ ہو جائیں گے آئی سائٹ میں۔ آئی سائٹ کا ٹیسٹ اس طرح سے لیا جاتا ہے کہ ایک چارٹ ہوتا ہے، اس پہ اے بی سی کے مختلف لیٹر مختلف سائز میں لکھے گئے ہوتے ہیں۔ آپ کو مناسب فاصلے پہ کھڑا کیا جاتا ہے اور آپ کی دونوں آنکھوں پہ ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، ایک آنکھ کھلی ہوتی ہے، اور پہلے ایک آنکھ سے آپ نے ان لیٹرز کو پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آئی سائٹ 6/6 ہے۔ اسی طرح دوسری آنکھ جو پہلے بند تھی اس کو کھولا جاتا ہے، پہلی پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، تو پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کی آئی سائٹ 6/6 ہے۔ تو اسی طرح چارٹ پہ آپ کا آئی سائٹ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس سے آپ کی آئی سائٹ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ 6/6 ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ایئرز، جب بھی آپ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جائیں اپنے کانوں کی جو ویکس ہے وہ ریموو کروا کے جائیں، کانوں کی صفائی کروا کے جائیں۔ اگر آپ کانوں کی صفائی نہیں کروا کے جائیں گے تو آپ کو ریفر کر دیا جائے گا، آپ کو کانوں کی صفائی پھر بھی کروانی پڑے گی۔ تو ایک دفعہ اگر آپ ریفر ہو گئے، ریفر فارم آپ کو مل گیا ایک دفعہ، تو پھر آپ سی ایم ایچ کے چکر ہی لگاتے رہیں گے 1 ہفتہ 2 ہفتے۔ تو آپ اپنے کانوں کی صفائی کروا کے جائیں۔ تو آپ کے کان چیک کیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں انیشیل میڈیکل ٹیسٹ میں۔ اس کے بعد نوز، آپ کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی تو نہیں ہے یا زیادہ بڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی بھی چیز میں ریفر ہو کے سی ایم ایچ میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو وہاں پہ کوئی
آپریٹ کروانا پڑتا ہے یا کوئی میڈیسن لینی پڑتی ہے تو بھرتی ہونے سے پہلے آپ کا جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہوگا آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو نوز آپ کی ہڈی چیک کی جاتی ہے. اس کے بعد نی ناکنگ. اب بہت سے لوگ نی ناکنگ کی وجہ سے بھی انفٹ ہو جاتے ہیں. نی ناکنگ ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے دونوں پاؤں کو جوڑ کے کھڑے ہوں تو آپ کے یہ گھٹنے ملنے نہیں چاہیے, ان کے اندر تھوڑا سا گیپ ہو, تو تھوڑا سا ہو تو بھی چل جاتا ہے. اور نی ناکنگ ایسی چیز ہے جو ایکسرسائزز کے ذریعے جیسے ہارس رائڈنگ ہو گئی اور دوسری ایکسرسائزز کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے. تو آپ کی نی ناکنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد فلیٹ فٹ. اب بہت سے لڑکے فلیٹ فٹ کی وجہ سے بھی انفٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں جو نیچے سے بالکل فلیٹ تو نہیں ہے, تو فلیٹ فٹ بھی ایکسرسائزز کے ذریعے ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے جو دونوں بازو ہیں ان کو بالکل سیدھا کیا جاتا ہے. آپ کے بازوؤں کو اس طرح بالکل سیدھا کر کے آپ کے دونوں ہاتھوں کو ملا کے آپ کی یہ کونیوں کا اینگل چیک کیا جاتا ہے. تو اس کو کیرنگ اینگل یا آرم اینگل کہتے ہیں. یہ بھی چیک ہوتا ہے آپ کے جو انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ٹیسٹیکل ٹیسٹ ہوتا ہے, بواسیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے غیر ضروری بالوں کو صاف کر کے جائیں. اس کے علاوہ آپ فزیکلی چیک ہوتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں, مکمل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی کا ایک کان ہی نہیں ہے یا کسی کا ایک ہاتھ ہی نہیں ہے. تو فزیکلی آپ چیک ہوتے ہیں, آپ کو دیکھا جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ آفیسر کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انیشیل میڈیکل جو آپ کے سلیکشن سینٹر پہ لیا جاتا ہے وہ کس طرح کا لیا جاتا ہے.